لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون صدق الله العظيم وقال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. میرے محترم بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے کلام پاک کی جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، تم لوگ وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگ ایسی بات اپنی زبان سے کیوں نکالتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی ایسی بات کیوں ادا کرتے ہو جس کو تم مکمل نہ کر پاؤ. یہ ایمان والے کی پہچان ہونی چاہیے کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر قول، اس کی زبان سے ادا ہوا ہر لفظ اور ہر الفاظ اس کے عمل کے مطابق ہو. یعنی ہم اگر کسی سے کوئی بات کریں تو وہ یہ سوچ سمجھ کر کریں کہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے، ورنہ وہ بات کہنا ایک ایمان والے کے لیے مناسب نہیں ہے. یہی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. لیکن یہ عام سی بات ہو گئی ہے اور اس پر ہمارے معاشرے میں کسی کی نظر بھی نہیں جاتی کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی وعدہ کر لیتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر بھی ہم لوگوں سے عہد و پیمان کر لیتے ہیں اور اس کو مکمل نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کو گناہ تک نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ چیز جھوٹ میں آتی ہے، وعدہ خلافی میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے خلاف آتی ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. مثال کے طور پر ہم سے کوئی کہتا ہے کہ دعوت میں آ جاؤ، حالانکہ ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم اس سے وعدہ کر دیتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں. ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے. ارے کوئی بات نہیں، اس سے بول دیا تھا، نہیں گئے تو کوئی بات نہیں. حالانکہ یہ شریعت کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے. آپ نے اس سے وہ بات کہی جو آپ کو کرنی ہی نہیں تھی. دوسرے الفاظ میں اگر کہیں تو آپ نے اس سے وعدہ کیا اور اس کے وعدہ خلاف ورزی کی. تو دکھنے میں تو یہ بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ہر بات کہنے سے پہلے ہمیں سوچنا ضرور چاہیے کہ کیا جو میں بات کرنے والا ہوں میں اس پر عمل کروں گا یا نہیں کروں گا. اور یہ صرف بڑی باتوں کے لیے یہ حکم لاگو نہیں ہوتا کہ ہم گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اس پر رکھ کر دیکھیں اور سوچیں. مثلا ہم کسی کام سے نکل رہے ہیں اور گھر والوں نے کہہ دیا کہ دودھ آنا ہے، سبزی آنی ہے، ہم ان سے کہہ دیتے ہیں ہاں لے آؤں گا، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کچھ لے کر نہیں آتے. تو یہ آج کا معاشرہ ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کوئی توجہ نہیں دیتے، ہم ان چیزوں کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، لیکن یہ ہے بڑی خطرناک چیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے
جو میں نے ابھی پڑھی کہ آیۃ المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ کسی شخص کے بارے میں اگر پتہ کرنا ہو کہ یہ ایمان والا ہے یا منافق ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ منافق کس کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر یہ دعوے کرتے کہ ہم ایمان والے ہیں اور کلمہ بھی پڑھتے، نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، لیکن یہ صرف ان کا زبانی عمل تھا، وہ صرف کہتے تھے، ان کے دل میں کچھ اور چھپا ہوا تھا۔ وہ کیا چھپا ہوا تھا؟ ان کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا، وہ کفر سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نے ایمان قبول کر لیا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، لیکن جب کفار و مشرکین کے پاس جاتے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم تو ان کے ایسے ہی مزے لے رہے ہیں، ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ اس لیے ہیں تاکہ ان کی خبریں رکھ سکیں، تاکہ ان کی چالیں تمہیں بتا سکیں۔ تو یہ منافقت تھی، اور ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے بھی زیادہ خطرناک عذاب بیان فرمایا ہے قرآن میں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہا گیا منافقین کے لیے۔ تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیۃ المنافق ثلاث، کسی منافق کو پہچاننے کی 3 نشانیاں ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ منافقین صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اور اب اس دور میں نہیں ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ شخص منافق کی فہرست میں آتا ہے جو ان کے عمل کے مطابق عمل کرے، یعنی جیسے منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو اس راستے پر چلنے والے ہیں جو آپ نے بتائے ہیں، لیکن ان راستوں پر نہیں چلتے تھے۔ بہو اسی طرح اگر کوئی شخص اس زمانے میں بھی وہ کلمہ تو پڑھے، وہ اپنا نام مسلمان تو بتائے، وہ اپنے آپ کو ایمان والا تو کہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کو ماننے والا تو کہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا سچا پکا پیروکار تو کہے، لیکن اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل نہ کرے، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہ کرے، لیکن دین کے مطابق اس کا عمل نہ ہو، اس کی چال چلن نہ ہو، تو وہ شخص بھی منافقین کی فہرست میں آتا ہے، جس کا مصداق اس حدیث سے ہوتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث كذب، کہ منافق سب سے پہلے منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے، یہ دوسری نشانی۔ اور تیسری نشانی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی بیان فرمائی ہیں۔ تو اب ہم ذرا سی نظر ڈالیں اپنے معاشرے پر، ہم ذرا نظر ڈالیں اپنے آپ پر، ہم ذرا نظر ڈالیں اپنے دوستوں احباب پر، اپنے بازاروں پر، تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ یہ 3 کی 3 نشانیاں ہمارے اندر اس طرح سرایت کر گئی ہیں جیسے کہ یہ ہمارا نیچر ہو، جیسے کہ یہ ہمارے اخلاق ہو۔ آپ کسی دکان پر جائیں، خریداری کرنے کے لیے جائیں تو وہ آپ کو صحیح ریٹ ہی نہیں بتائے گا، اور وہ چیز کی صحیح حیثیت نہیں بتائے گا، چیز کی صحیح قیمت نہیں بتائے گا، اور صاحب اگر اس سے پوچھو کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کریں گے تو دکان نہیں چلے گی۔ ارے اگر میرے نبی کے دین کو فالو نہیں کرو گے تو ایمان کیسے چلے گا؟ دکان تو ٹھیک ہے، پھر بھی آنکھ بند ہونے تک کا مسئلہ ہے، ایمان تو آخرت کا مسئلہ ہے۔ کیا کبھی اس کی فکر نہیں ہوتی؟ کیا کبھی ان چیزوں کا خیال نہیں آتا کہ سارا کا سارا بازار جھوٹ پر چل رہا ہے، سارا کا سارا بازار دھوکے کے ساتھ چل رہا ہے؟
چاہے بڑا व्यापारी ہو, چاہے چھوٹا ٹھیلا اور بنڈی لگانے والا شخص ہو, ہر کوئی دھوکے کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے, ہر کوئی جھوٹ کے ساتھ اپنا کاروبار کر رہا ہے. اگر ہم گھروں کی بات کریں تو آپس میں رشتہ داروں میں جھوٹ بول رہے ہیں, چاہے چھوٹے سے چھوٹی دعوت ہو, چاہے بڑے سے بڑی دعوت ہو, ہم کسی معاملے میں, کسی چیز میں, گھر کے معاملات ہوں, بازار کے معاملات ہوں, دوستوں کے ساتھ تعلقات ہوں, رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہوں, ہم صحیح بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ اس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے, بس لوگوں کو صحیح نہیں بتانا چاہیے. ارے میرا رسول اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ صحیح بولو, سچ بولو, دھوکہ نہ دو, جھوٹ مت بولو, لیکن ہم اس کے بالکل مخالف سمت پہ چل رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں. تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہاں تک کہ پیارے رسول نے تو اس کو منافقین کی علامت بتایا ہے. یہ علامات تو منافقین کے تھے کہ جب وہ بات کرتے تھے تو جھوٹ بولتے تھے, وہ دعوے کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں, وہ دعوے کرتے تھے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے سچے پکے پیروکار ہیں, لیکن ان کا عمل غلط ہوتا تھا, لیکن ان کی کارستانیاں غلط تھیں, لیکن ان کے اعمال غلط تھے. یہ آیت بھی اسی بات کا مصداق ہے کہ وہ لفظ کیوں ادا کرتے ہو جو تم کو کرنا نہیں ہوتا ہے. تو یہ منافقین کی علامتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, اور ہم ذرا بھی پس و پیش نہیں ہوتے, اور ہم ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں, ہم ذرا بھی ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم ان چیزوں کو گناہ تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جھوٹ بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. ارے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, یقیناً بہت وسیع ہے, وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, لیکن اس کے اصول ضوابط بھی تو ہیں. کیا ایک ساری زندگی سچ بولنے والا, کیا ایک پوری زندگی اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پر ڈھالنے والا, کیا ایک شخص وہ جو اپنے سارے طریقوں کو اللہ کے راستوں پر چلنے والا ہو, اپنی ساری زندگی اس نے اللہ کے راستوں پر چل کے گزاری ہو, کیا وہ شخص اور وہ شخص جو ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا, ساری زندگی گناہوں میں گزارتا رہا, ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا, کیا یہ دونوں شخص برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اگر اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے تو پھر اللہ غفار بھی ہے, اللہ پکڑ کرنے والا بھی ہے, اللہ گناہوں کی پکڑ بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کو معاف کر دے گا, یہ جانتے بوجھتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں خیال نہیں ہوتا, ہم بڑے آسانی سے ان الفاظ کو کہہ کر نکل جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے, وہ ہم سب کو معاف کر دے گا. ارے اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم جھوٹ مت بولو, تم چوری مت کرو, تم زنا مت کرو, تم ڈاکے مت ڈالو, تم سود خوری مت کرو, تم گناہوں سے بچو, پھر دیکھو میری رحمت کیسے تمہارے ساتھ ہوتی ہے. ہم دین کا صحیح مطلب نہیں سمجھتے اور اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طریقے سے ہمارا مددگار ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طریقے سے ہمیں اس دنیا میں بلند و بالا رکھے. یہ دنیا اسباب کے مطابق چلتی ہے, یہ دنیا اسباب سے چلنے والی اللہ نے بنائی ہے, اور اللہ نے ہمیشہ ان قوموں کو عروج بخشا ہے, ان قوموں کو کامیابی دی ہے جس نے سچ کا دامن تھاما ہے, جس نے دھوکے سے اپنے آپ کو بچایا ہے, جس نے انسانیت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا ہے, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کامیابی دی ہے. اگر ہم اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہم اس وقت تک بلند بالا اور کامیاب تھے جس وقت تک ہم نے اللہ کی رسی کو تھامے رکھا تھا, جس وقت تک ہم جھوٹ, چوری, زنا اور جتنے بھی گناہ ہیں ان سب سے بچتے تھے, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلند و بالا رکھا. اور لیکن جیسے جیسے ہم مستی کی طرف آتے گئے, اس کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے گئے, ہمارے اندر گناہ سرایت ہوتے چلے گئے, ہم نیکیوں سے دور ہوتے چلے گئے, ہم اپنے فرائض سے دور ہوتے چلے گئے. جب ہم خود سے بے خبر ہو گئے تو پھر اللہ نے بھی ہماری پرواہ کرنا چھوڑ دیا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے, گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور حتی المقدور جہاں تک ممکن ہو جھوٹ اور دھوکہ دہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمیں ان چیزوں کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے, اور دوسروں کو بھی اس بات کی دعوت دینی چاہیے کہ وہ اسلام کے سچے پکے پیروکار بنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.